السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج ملت اسلامیہ دنیا بھر میں تقریباً، آج سے پہلے ہم پاکستان بھر میں کہا کرتے تھے، اس مرتبہ الحمدللہ اللہ نے اپنی مہربانیوں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک ہی دن عید منانے کی توفیق بخشی۔ آج دنیا بھر میں ملت اسلامیہ عید الاضحیٰ کا اسلامی تہوار پورے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ان اللہ تعالی یطلع فی العیدین الی الارض فابرزوا من المنازل تلحقکم الرحمہ۔ اللہ عیدین کے روز، چھوٹی اور بڑی دونوں عیدوں میں، عیدین کے روز زمین والوں کی طرف خصوصی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، لہذا تم لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھروں سے نکلو، پروردگار کی رحمت تم پر سایہ فگن ہوگی۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد صاحب استطاعت لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے نام پر قربانی کے مخصوص جانور ذبح کریں گے۔ آج سے ایک دن پہلے ملت اسلامیہ نے دنیا کے گوشے گوشے سے جمع ہو کر فریضہ حج ادا کیا، اور جانوروں کی قربانیوں کا عمل پرسوں شام تک وہاں بھی جاری رہے گا، اور دنیا بھر کے اندر تقریباً ایک دو ملک چھوڑ کر سب ملکوں کے اندر یہ جاری و ساری رہے گا۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، حج کا بے مثال اجتماع اور عید قربان، یہ دونوں ملت اسلامیہ کے علیحدہ تشخص کا ذریعہ اور شعائر امت مسلمیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حج رنگ، نسل، زبان، وطن اور جغرافیائی تقسیم سے بالا تر ہو کر ایک امت اور ایک نظریے کی بنیاد پر قائم اخوت و برادری کا احساس دلاتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ ہمیں اپنی مال و جان کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی کا عمل ان اسلامی امتیازی نشانات میں سے ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدی علیہ صاحبی السلام تک ہر امت اور شریعت کے اندر جاری رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ جب ان دونوں نے قربانی دی، ایک نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمدہ اور اچھی قربانی دی، اللہ نے قبول فرما لی، اور دوسرے نے عمدہ اور اچھی اور خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ دی بلکہ دکھلاوے کے لیے دی، اور ماڑی چیز، ہلکی چیز قربانی کے لیے دی، اللہ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ اسی طرح انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی نشانی کے طور پر ان کے قربانی دینے کا تذکرہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر
183 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. یہاں میں قربانی کا تذکرہ ہے. اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت پر قربانی فرض کی ہے اور اس غرض سے مقرر کی ہے لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ہاں قربانی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس جاں بازانہ عمل کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ اقدس میں اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو فداکارانہ قربان ہو جانے کے لیے پیش کر دیا تھا. رب جلیل کو اپنے خلیل کا یہ جذبہ وارفتگی اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادائے جان سپاری کچھ اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی امت کو یہ یادگار تحفے کے طور پر عطا فرمایا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا تھا کھلا امتحان تھا، بڑا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم ذبیحے کا فدیہ دے کر اس بچے کی جان کو بچا لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہم نے ان میں یہ روایت قائم کر دی. قیامت تک ہم نے اس عمل کو جاری و ساری کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب قربانی کے بارے میں صحابہ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، ان قربانیوں میں ہمیں کیا ہے، یہ کیا ہے قربانیاں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے، مینا میں آپ نے 100 اونٹ اور 1 گائے وہ ذبح فرمائی اور حجاج کرام کے علاوہ اپنے اپنے شہروں اور گھروں میں ٹھہرے ہوئے صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی کرنا اس لیے بھی واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو مالی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی والا عمل نہیں کرتے وہ ہماری مسجدوں کے قریب تک نہ آئیں. اور یہ حکم یقیناً اہل مدینہ کو تھا، اس لیے کہ مینا کے اندر تو عید پڑھی نہیں جاتی، وہاں تو عید کی نماز ہوتی نہیں ہے، تو لہذا اس سے مراد غیر حاجی لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ہیں، اپنے شہروں کے اندر ہیں، کہ ان پر بھی قربانی لازم ہے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، امت کی غالب اکثریتی رائے یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت عاقل بالغ آزاد مقیم مسلمان پر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا جانور ذبح کرنا واجب ہے. ایک شخص نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، اس نے کہا ان رجلا سأل ابن عمر، ایک شخص نے پوچھا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے عن الاضحیۃ واجبۃ ہی، کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ عمل کرتے آئے ہیں. اس نے دوبارہ پوچھا کیا یہ قربانی کرنا واجب ہے؟ تو آپ نے غصے میں آ کر فرمایا اتعقلوا، تمہارے اندر عقل مت نہیں ہے؟ میں کہہ جو رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل یہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ واجب اور ضروری ہے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، عید الاضحیٰ ہمارا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط اور مستحکم کرتا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی کو ضیاء جان قرار دینے والے لوگ دراصل امت کے رشتے کو سنت مصطفی سے کاٹنا چاہتے ہیں. جو سوشل میڈیا پر دیتے ہیں دیکھو یہ جانور کو مار رہے ہیں، بے جان کو ذبح کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، جی فلاں کام کریں، فلاں کام کریں، فلاں کام کریں. یہ دین سے بیزار دشمن طبقہ ہے.
قربانی والے دن یاد رکھیے جو واجب قربانی ہے وہ سوائے قربانی کرنے کے اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور اس کے بارے میں یہ سمجھیے اور توجہ کیجئے کہ جو شخص قربانی کے بارے میں اس کا مطلقاً انکار نہ کرے بلکہ اس کو ہلکا سمجھے، اس کو معمولی سمجھے تو وہ گناہگار ہوگا اور انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ حکم ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، واجب قربانی تو ہر حال میں قربانی ہی دینی ہے، اس کا کوئی بدل نہیں. ہاں جو نفلی قربانیاں ہیں ان کا متبادل ممکن ہے. اس طرح میرے بھائی بزرگ اور دوستو یاد رکھیے دنیا بھر کی اقوام کچھ مخصوص ان کے جشن ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں. انسانوں کا کوئی مذہب یا طبقہ ایسا نہیں ہے جن کے ہاں خوشی منانے کا کوئی نہ کوئی مخصوص دن یا تہوار نہ ہو. ہمارے پڑوس میں دیوالی ہے، ایسٹر ہے، اسی طرح نیو ایئر نائٹ ہے، ویلنٹائن ڈے ہے. ہندوؤں کے عیسائیوں کے ہاں مخصوص تہوار ہے. اور یاد رکھیے مسلمانوں کے ہاں دو ہی مخصوص تہوار ہیں خوشی منانے کے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ملی زندگی کا منظم آغاز مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کیا. یہاں آ کر آپ نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی، پہلی اسلامی سلطنت قائم کی اور امت مسلمہ کے بحیثیت امت الگ وجود، الگ پہچان اور علیحدہ تشخص کو قائم کرنے کے لیے کئی اقدام فرمائے. عبادات کا مستقل اور حتمی نظام دیا، عائلی زندگی کے عبوری احکام کو حتمی اور فائنل شکل دی، امت کو الگ قبلہ دیا تاکہ پوری امت یکجہتی کے ساتھ ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. الگ نظام معیشت دیا، نظام عدل اور طرز رہن سہن عطا فرمایا. اسی طرح اس امت کے مذہبی تہوار بھی متعین کر دیے. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وہم یومان یلعبون فیہما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہم آپ کے ہجرت سے پہلے 2 دن خوشیوں کے مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے، تماشا کرتے تھے، خوشی مناتے تھے ہم. تو فقال ما هذان یومان، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا خوشی مناتے ہو تم، کھیل کود تماشا یہ سارا چیز. تو آپ نے دریافت فرمایا قالوا كنا نلعب فيهما في الجاہلیہ. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے پھر انہیں بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم نے 2 دن ہمارے خوشی کے تہوار ہوتے تھے جس کے اندر کھیل و تفریح کے لیے تھے، جس کے اندر ہم خوشیاں مناتے، کھیل کود کرتے، تفریح کرتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں. اب یہی تمہارے مسلم قومی اور مذہبی اور ملی تہوار ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس حدیث نبوی سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کا تہوار خود اللہ کریم نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے. معلوم نہیں ہم غیروں کے تہوار کیوں جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اپنے تہواروں میں ہمارا خوشی کا جذبہ اور ولولہ کیوں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقرر کردہ ایام ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ. قوموں کے تہوار دراصل ان کے عقائد اور تصورات اور ان کی تاریخ اور روایات کے ترجمان اور ان کے قومی مزاج کے آئینہ دار ہوتے ہیں. دور جاہلیت کے تہوار جاہلی مزاج اور جاہلی روایات رکھتے ہوں گے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قدیم تہواروں کو ختم کرا دیا اور امت کو وہ تہوار دیے جو امت کے عقیدہ توحید اور اصول حیات کے عین مطابق ہے. خصوصاً عید الاضحیٰ کا تہوار یہ ہمیں ملت ابراہیمی کی تاریخ اور عقائد و تصورات کا آئینہ دار ہے. یہ ہمارے لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو عید الاضحیٰ کے روز مخصوص نسل اور متعین عمر کے حلال جانوروں کی قربانی کی صورت میں ایک جان کا نذرانہ پیش کرنا ہمارا دینی شعار
اور سنت حبیب کبریا علی تحیت و ثنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ کہ یہ جو ہم نے قربانی کے جانور یعنی اونٹ کا تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے اس شعائر اسلامی کو بجا لانے میں خیر ہی خیر ہے، یہ جان کا ضیاء نہیں ہے، یہ خیر ہی خیر ہے تمہارے لیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو چیزیں کسی خاص مذہب یا جماعت کی خاص علامات سمجھی جاتی ہوں وہ اس مذہب یا جماعت کی شعائر کہلاتی ہیں، علامات کہلاتی ہیں، نشانیاں کہلاتی ہیں۔ ہر قوم کا شعار اس قوم کے عقیدے اور نظام حیات کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ اللہ کی مقرر کردہ شعائر کا احترام دلوں کے تقوی کی نشانی ہے، کہ شعائر اللہ کی تعظیم کی جائے، اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ جو شخص جان بوجھ کر سمجھیے، جو شخص جان بوجھ کر شعائر اللہ کی تعظیم نہیں کرتا بلکہ توہین کرتا ہے، وہ گویا اپنے رب کے سامنے باغیانہ روش اختیار کرنے پر اتر آتا ہے، اور اللہ کے سامنے بغاوت کرنا اپنی تباہی مچانے کے مترادف ہے۔ کسی ملت کے شعار کی توہین پورے نظام کی توہین ہے۔ اسی وجہ سے حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وجد ساعة ولم يزحي فلا يقربن مصلانا جو مالی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری مسجدوں کے پاس ہی نہ آئے۔ اس کا کیا تعلق ہے مسلمانوں سے؟ اس کا کیا تعلق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جماعت سے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال غزوہ سویق سے 9 ذی الحجہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ نے حکم جاری فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فرمایا چنانچہ سن 2 ہجری میں کہ آپ نماز عید پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ چنانچہ سن 2 ہجری 10 ذی الحجہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی اور مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ قربانی کا جانور ذبح کیا گیا۔ اس کے بعد بقول حضرت عبداللہ بن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، ہر سال قربانی والا عمل کرتے رہے، 10 سال قربانی والے عمل کو جاری و ساری رکھا۔ قربانی کرنا ایک شرعی حکم ہے اور اس واجب عمل کو وسعت اور استطاعت کے باوجود ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا سرے سے انکار کرنا یا اس کی تحقیر یا بے توقیری کرنا یہ کفر ہے۔ امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ 10 ذی الحجہ کے روز اللہ کے ہاں تمام اعمال صالحہ صدقہ اور خیرات دیگر اعمال کے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ احراق الدم، یعنی مخصوص جانور ذبح کرنا جسے ہم قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے نماز پڑھنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، اسی طرح کسی بھی دوسرے عمل سے قربانی والا عمل ادا نہیں ہوتا۔ قربانی کرنے ہی سے ادا ہوگی۔ یہ دراصل ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے حکم ربانی کے سامنے سر تسلیم جھکا دینے کی یادگار ہے۔ ہم لوگ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی صورت میں ملت ابراہیمی سے اپنے رشتے اور وابستگی میں تازگی لاتے ہیں۔ قربانی کرنے سے ہمارا رشتہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور سیدنا محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے ذرا غور کیجئے، قرآن اس سوال کا جواب خود دیتا ہے۔ قرآن نے ملت ابراہیمی کے چند نمایاں امتیازات بتائے ہیں جو ہمیں سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ سنو، یہودی کہتے رہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے رہے، مشرک کہتے رہے، قرآن کا
میرا فیصلہ سنو. اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے. وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. اور مسلمانوں وہ مسلمان تھے، تمہارے نبی تھے. ان کا عیسائیوں یہودی مشرکوں سے کیا تعلق، کیا واسطہ؟ تم خوش نصیب ہو کہ جن کا تعلق ملت ابراہیمی سے تھا. لہذا ملت ابراہیمی کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت اور شرک کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ وہ اپنے خالق حقیقی کی طرف یکسو رہیں اور اسی کے فرما بردار بنے. یہی وہ لوگ ہیں آل ابراہیم، یہی مسلمان ہیں اصل کے اندر آل ابراہیم، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کی، جن کے بارے میں نماز کے اندر دنیا بھر کا مسلمان درود و سلام بھیجتا ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یہ آل محمد سے مراد ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، یہودی نہیں ہیں، صحیح معنوں میں پیروکار ہیں ہی مسلمان. چنانچہ ملت ابراہیمی سے روگردانی کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت سخت جملہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ. کوئی پاگل اور بیوقوف ہی ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا. قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے عمدہ زندگی اسلامی طرز زندگی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے اپنے چہرے سارے وجود سمیت اپنے چہرے کو جھکا دیا، سر خم تسلیم کر لیا، اپنا رویہ اچھا رکھا اور یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کی. قرآن ہمیں بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، ان لوگوں میں سے نہیں تھے. فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت جیسے تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. شاکر لانعمہ، وہ اپنے اوپر اللہ کے کیے گئے انعامات کا بھرپور شکر ادا کرنے والے تھے. اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستہ انہیں دکھایا. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ نے انہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں دنیا بھی بھلی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخر میں نیک اور صلحاء لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف ہم نے وحی عطا فرمائی. کیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کی پیروکاری کرنی ہے آپ نے، فرما برداری کرنی ہے آپ نے اور آپ کی امت نے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ملت ابراہیمی کے پیروکاروں کا نام اللہ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان رکھا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، اس سے پہلے بھی آپ کا نام مسلمان تھا جو اللہ نے رکھا، اور اس قرآن میں بھی آپ کا نام مسلمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کا نام مسلمان رکھا. ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ طاغوت کی مخالفت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 تا 28 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا فرمایا. اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس کے سامنے سر جھکانا پڑے وہ طاغوت کہلاتی ہے، اور طاغوت کے ساتھ مسلمان کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دین خالص اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کی.
دیندار آدمی بلا دین کے معاملے میں بھی کسی سے کمپرومائز کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھیے، دیکھیے کہ آپ نے کفار اور مشرکین کے ساتھ دینی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حتیٰ کہ کفار کے سردار کہتے کہ آپ 360 دنوں میں سے ایک دن یا 365 دنوں میں سے قمری اور شمسی اعتبار سے ایک دن ہمارے خداؤں کے سامنے آ جایا کریں، باقی سارا سال ہم آپ کے رب کو مانیں گے۔ کتنا اچھا سودا تھا، کیا فرق پڑتا؟ فرمایا نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین مبارک ہو، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا، میں اپنے اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مان سکتا، مشکل کشا حاجت روا نہیں مان سکتا۔ ہمارا اللہ ایک ہے، حسبی اللہ، جو ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر کمپرومائز ممکن ہے، دین کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ عقیدہ اور نظریہ میں کوئی کمپرومائز اس طرح نہیں کریں گے کہ اس سے دنیا بھر کے کفار ہم سے راضی ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جتنے معاہدے کیے، یاد رکھیں وہ سیاسی امور، عمرانی مسائل اور سوشل پہلو سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے نصاب امت کو بدلنے، نظریہ توحید میں کسی درمیانی راہ کو قبول کرنے کا کوئی معاہدہ کبھی کسی طاقت، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی فرد کے ساتھ زندگی بھر نہیں کیا۔ کیسا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی نہیں کیا آپ نے۔ سورہ کافرون پوری پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اسوہ ابراہیمی ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم دلائل سے اپنا موقف ان لوگوں کے سامنے لائیں جو ہمیں طاقت کے بل بوتے پر دبانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 48 تک پڑھیے، آپ نے جو اپنے والد محترم سے مکالمہ فرمایا اور کیا کہا آخر میں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ابا جان میں تم لوگوں سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ میرا کوئی تعلق نہیں تم سے اور تمہارے ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں مخلوق کی یا بتوں کی، کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کی زبان مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تو آپ کی زبان مبارک پہ کیا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کرنے والا ہے۔ وہ بہترین کیا ہے؟ اونچی کہیں، کرنے والی سرکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے، جسے ہم پنجابی میں کرنے والی سرکار کہتے ہیں۔ کرنے والی سرکار کون ہے؟ بولے یار، کیا روزہ رکھا ہوا ہے؟ عید والے روزہ نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اونچی کہیں، کون ہے؟ اللہ ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اسوہ ابراہیمی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی عزیز ترین چیز حکم ربانی پر قربان کرنا سیکھیں۔ ہم اپنے گھرانے سے محبت کریں، اپنی علاقائی نسل نسبتوں سے وجود میں آنے والی برادری سے محبت کریں، اپنے وطن سے محبت کریں، لیکن ان تمام محبتوں پر ترجیح اس محبت کو دیں جو دین کی نسبت سے وجود میں آئی ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، قربانی والا عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ آج 90% دکھلاوا آ گیا ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، وہ 10 بکرے خرید کر، ایک آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے گھروں کے باہر کناتیں لگی ہوتی ہیں، 4 آدمی صاحب نصاب ہوتے ہیں، 10 بکرے اور اونٹ اور کیا کیا چیزیں دکھلاوے کے لیے باہر باندھ دیتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لاکھوں روپے قربانی پر خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اچھا عمل ہے صاحب نصاب والوں کے لیے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جن کے اولادیں نابالغ ہیں، جن کے باقی گھر کے افراد صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ اپنے ارد گرد، اوس پڑوس، اپنے عزو قربا، اپنے رشتہ داروں غربا کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کی مشکلات آسان بنائیں۔ اس پرفتن اور مہنگائی اور پریشانی کے دور کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کو ترجیح دیں۔ واجب قربانی سوائے قربانی کے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن نفلی قربانیوں کو اتنی کثرت کرنے کے بجائے مخلوق خدا کی خدمت کریں، مخلوق خدا کا دھیان کریں، اس کا لحاظ رکھیں، مقروضوں کو ڈھونڈیں، قرض داروں کو ڈھونڈیں، بچیوں کی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کو ڈھونڈیں،
ضرورت مندوں کو ڈھونڈیں، پریشان حالوں کو ڈھونڈیں، بے روزگاروں کو ڈھونڈیں اور ان کی چپکے سے خدمت کریں۔ ہم ایک بکرا 1,00,000 کا نفلی طور پر لا کر باہر باندھ دیں گے، ضرورت مند کو 5 روپے دینا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے فرض اور واجب قربانی ہی ہے، لیکن جو اتنی نفلی قربانیاں دیتے ہیں اس سے افضل اور بہتر ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، ان کا لحاظ رکھیں، ان کی ضرورت کا لحاظ رکھیں۔ آخری بات یہ ہے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں بھی کہ اپنا جانور خود ذبح کریں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو اپنا جانور خود ذبح کریں۔ آج کے دن اہل روافظ، عیسائی، قادیانی، بہت سارے لوگ تمہاری قربانی کو ضائع کرنے کے لیے چھریاں ٹوکے لے کر نکل پڑتے ہیں۔ اپنے قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ گوشت جس سے مرضی کروائیں، ذبح کبھی کسی دوسرے سے نہ کروائیں جب تک کہ پکا یقین نہ ہو کہ یہ قصائی مسلمان ہے اور اس کو تکبیر پڑھنی آتی ہے اور یہ ذبح کر سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اونٹ ذبح فرمائے، چھوٹے جانور ذبح فرمائے اپنے ہاتھ مبارک سے۔ افضل ترین ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا۔ متعین کیا گیا، ٹائم مقرر ہو گیا، جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ صفحہ درست کر لیجئے۔ صفحہ درست کرنے کے دوران سمجھ لیجئے کہ 2 رکعت واجب مع 6 زائد تکبیرات واجبات کے نماز عید، اور دل میں جو نیت ہے